ساتھ کسی بندے کو کھڑا کر کے ٹک ٹاک بنائیں گے کہ بڑا فلاح کا کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کے گھروں میں جائیں جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے گھروں میں جائیں جن کے پاس دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، آپ ان کے گھروں میں جائیں جو اپنے بچیوں کا سامان جہیز نہیں بنا سکتے، آپ ان کی طرف دیکھیں، ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر صرف اور صرف اپنی جیبیں بنائی جا رہی ہیں۔ آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی رسیدیں نہیں دی گئیں، کیوں نہیں دی گئیں؟ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی 3 سال کی مدت کے حوالے سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے وہ مدت بڑھا کے تو ان کی توسیع کی جائے، اور جس کے ذریعے جو آج تک لاقانونیت ملک میں رہی ہے، جس کی سرپرستی جو ہے قاضی صاحب کرتے رہے ہیں، بلے کا نشان ہو، دھاندلی کے حوالے سے درخواستیں ہوں، آپ کی عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن نیلی والا معاملہ ہو، یا سپریم کورٹ میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ ہو، ہماری سیٹیں چھین کر اور امیدواروں کو دینے کا معاملہ ہو، یہ ساری ہماری درخواستیں پینڈنگ رہ گئی، اور ملٹری والا بھی چل رہا ہے وہاں پر۔ تو ان کی سرپرستی کا یہ اگر ریوارڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آئین کے اندر کوئی ترامیم کر کے، کوئی قانون کے اندر ترامیم کر کے، کوئی اس طرح کا اگر من گھڑت منصوبہ بنایا گیا ہے تو ہم ایڈوانس میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنا پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے، کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، بڑا موقف ہم نے کلیئر دیا ہے کہ یہ جو ان کو ریوارڈ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر ریزسٹنس بھی کریں گے، اور کسی صورت ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ آج تک کیا جا رہا ہے اس کا صلہ دیتے ہوئے کہ مزید جو ہے ان کو مسلط کر کے اس ملک میں لاقانونیت جو ہے اس کو فروغ دیا جائے۔ ایک سوال میں کر رہا ہوں، ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ۔ اچھا، ایسے ہم سے سوشل میڈیا پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لسٹ تیار کرتے ہیں آپ خان صاحب سے ملنے کی، جس طرح فواد چودھری کا نام دیا اور خان صاحب نے اظہار ناپسندیدگی ظاہر کی، تو یہ کون لسٹ تیار کر کے خان صاحب تک پہنچاتا ہے؟ صرف کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ہمیں پوچھتے ہیں، تو میں آپ سے اس چلے ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، اس کے بعد آپ کیجیے گا۔ دیکھیں، جو لسٹ ہے عمران خان صاحب، فار ایگزامپل اگر آپ ملنا چاہتے ہیں، آپ نے وش ظاہر کرنی ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، خان صاحب کے سامنے نام جائے گا کہ یہ بندہ ہے جی ملنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ ملنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے خان صاحب بھی ملنا چاہتے ہوں، تو ہم درمیان میں رکاوٹ بن کر یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ نہ ملے۔ ہمارا کام ہے لیڈر تک ایگزیکٹ انفارمیشن پہنچانا، اس کا کام ہے کہ اس کے اوپر وہ آگے کیا رد عمل دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو رکاوٹوں کا سلسلہ تھا وہ اب انشاءاللہ تعالی مزید سموتھ ہو گیا ہے، اور جو ملاقاتیں ہیں پولیٹیکل لوگوں کی ہفتے میں 1 دن کی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 دن کم سے کم ان لوگوں کو ملنے دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مل سکیں اور اچھے فیصلے ہو سکیں۔ جیسے آپ نے ملک میں مہنگائی کی بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ ایون فیلڈ کا بھی، عظمیٰ بخاری کے کہنے کے مطابق تو وزیر اعلیٰ پنجاب 800 والے کپڑے کے سوٹ پہنتی ہیں، تو پنجاب کو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ ایک صرف ان کا کام یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ پر پردہ ڈالنا ہے یا سارا دن بیٹھ کے جھوٹ بولنا ہے، اور اسی کا انہیں ریوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کپڑوں کی بات یہ کر رہی ہیں کہ جناب 800 کا یا 8000 کا، تو جو ان کے کپڑے اور جو جوتی ہے، آپ نے ریسنٹ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بہت مہنگے 3-3، 4-4، 5-5 لاکھ کے جوتے یہ پہنتی ہیں، اور جان بوجھ کر یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، ایک صرف اور صرف اس چیز کا تاثر ختم کرنے کے لیے کہ آپ نے مرسیڈیز گاڑی کے ٹائر جو ہیں اس کے لیے آپ نے کروڑوں روپے جو ہے وہ خزانے سے لوٹا ہے۔ ہیلی کاپٹر جس کے اوپر آپ نے ٹک ٹاک بنانے کے لیے اور اوپر سے وہ ٹیڑھے ہاتھ گھمانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ سارا مال منتر جو ہے وہ خزانے سے لوٹا ہے، تو اس کے اوپر یہ پردہ نوشی کرنے کے لیے صرف ان کو رکھا گیا ہوا ہے۔ ان کا کام ہے صرف بیٹھ کے بک بک کرنا۔ نہیں مدر بنجوتا صاحب، ابھی جو بلوچستان میں بہت کامیاب جلسے ہوئے ہیں،
تو بھائی جان ابھی پنجاب کی طرف سے ہمارا جو ہے نا جی پاکستان تحریک انصاف کا کیا اسٹرگل ہوگی اور حقیقی آزادی اسٹرگل تو تیار بیٹھی ہے کہ آپ کال دیں لوگ جو ہے آنا چاہتے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی جو ہے وہ ماشاء اللہ پاکستان پنجاب میں بھی جو ہے جلسوں کی پورے پاکستان میں جو ہے نا جی اعلان کر رہی ہے کر دیا ہے؟ ہاں جی دیکھیں، جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا جی تنظیموں کے حوالے سے، جماعت کو متحرک کرنے کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی جلسوں سے ایک موومنٹ بنتا ہے. تو پورے پاکستان میں ہر جگہ کے اوپر جلسے زیادہ سپیڈ سے ہونے چاہیے، ہوں گے بھی، اور ہم بھی ہر روز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پولیٹیکل کمیٹی اس کے اوپر ڈیسیجن لے رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لائعمل آئے گا. دیر واقعی ہو رہی ہے، ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایک کام نہ کرنے سے جو ایک فلاپ کرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ پورے منظم طریقے سے کریں. اچھا پنجوتا صاحب بتائیے گا، جہاں پر آپ نے مریم نواز پر کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو وزیر اعلیٰ کے پی کے مشیر ہیں مشال یوسف زئی، وہ بھی ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کا کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو وہ 50-50 والی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر انہوں نے معذرت بھی کی ہے جس کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کسی نے کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کیا. آپ نے یہ ضرور فرق دیکھا ہوگا کہ مریم نواز اگر ٹک ٹاک بنا رہی ہیں تو ان کے اوپر کسی نون لیگ کے کسی کارکن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں. یہاں پر اگر ایک کام غلط ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے، اور یہ عمران خان کے ویژن کے خلاف ہے، اور پھر اس کو معافی مانگنی پڑتی ہے. یہ ہے اصل تبدیلی. اگر اس کے بعد اگر دوبارہ وہ کریں تو وہ ان کا ایک ذاتی آئے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی، مجھے امید ہو کہ دوبارہ اس طرح سے کوئی حرکت دوبارہ کی جائے گی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی حکومت آئے گی، عوام کی طاقت سے آئے گی. جب تک پوری قوم نہیں نکلے گی ہمارا کپتان رہا نہیں ہوگا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم کو نکلنا ہے تو کپتان رہا ہونا ہے. سیاسی کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، ایک کیس بھی چلنے والا نہیں ہے. 1 منٹ میں رہا کرنا چاہیے، یہ نہیں کر رہے، ان سے کوئی امید نہیں ہے. لہٰذا قوم جو ہے ان کے بھروسے کے اوپر نہ رہے، جس وقت کال آئے پورا پاکستان نکلے.